تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر آیت نمبر 80۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک جھٹلایا اہل ہجر نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو۔ سورہ حجر آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ حجر سے مراد قوم سمود کا علاقہ ہے جو حجاز اور شام کی درمیانی زمین کا نام ہے۔ یہیں حضرت صالح مبعوث ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں ہمارا گزر حجر کے علاقے سے ہوا۔ ہم وہاں اترے، وہاں کے کنووں سے لوگوں نے پانی بھرا اور اسی کے ساتھ آٹا گوندا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پانی کو انڈیل دو، جو آٹا اس پانی کے ساتھ گوندا ہے اسے اونٹوں کے سامنے ڈال دو، اور حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لو جہاں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے مکانوں میں جب تم داخل ہو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ وہی عذاب تم پر بھی نازل ہو۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے آثار و دیار کو ناپسند کرنا چاہیے، تو اس میں انبیاء اور صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کی بھی دلیل ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 81۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے عطا کی انہیں اپنی نشانیاں مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ ناقہ صالح اس کی تفصیل سورہ ہود میں گزر چکی ہے، ملاحظہ ہوں آیات 61 تا 68۔ سورہ حجر آیت نمبر 82۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ ترجمہ: اور وہ کھود کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو اپنے گھر اور بے خوف و خطر رہا کرتے تھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 83۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ: پس پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک چنگھاڑ نے جب وہ صبح اٹھ رہے تھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 84۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں اس مال نے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ یعنی پہاڑ کھود کر انہوں نے اپنے لیے جو مضبوط آرام گاہیں اور پناہ گاہیں تعمیر کی تھیں، جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی تو انہیں کہیں پناہ نہ مل سکی۔ سورہ حجر آیت نمبر 85۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ ترجمہ: اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو نیز جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت آنے ہی والی ہے، بس اے حبیب آپ درگزر فرمایا کیجئے ان سے عمدگی کے ساتھ۔ سورہ حجر آیت نمبر 85 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی زمین و آسمان اور اس میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پر یوں مرتب کر دیا گیا ہے کہ ہزاروں صدیاں گزرنے کے باوجود کائنات کے اس کارخانے میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا۔ نیز اس کا یہ معنی بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ قدرت کو اس طرز پر بنایا کہ یہاں باطل دوام پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ فضا حق کے لیے ہی سازگار ہے، باطل کے لیے سازگار نہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 85 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس اے حبیب آپ درگزر فرمایا کیجئے ان سے عمدگی کے ساتھ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حسن ادب اور حسن خلق کی تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے مجھے ادب اور خلق کی خوب تعلیم دی۔ اس ادب آموزی کی ایک حسین جھلک یہاں بھی ملاحظہ ہو۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر وہ ستانے سے باز نہیں آتے، اگر اسلام کے خلاف ان کی سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہو رہی ہیں، اے صاحب خلق عظیم آپ پھر بھی ان سے درگزر ہی فرماتے رہیے، اور درگزر بھی ایسی شان سے جو آپ کے خلق عظیم کو زیبا ہو۔ وہ راستے میں کانٹے بچھائیں، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، وہ پتھر برسائیں اور آپ رحمت کے پھول نشاور کیجئے۔ سورہ حجر آیت نمبر 86۔ ان ربک هو الخلاق العلیم۔ ترجمہ: یقیناً آپ کا رب ہی سب کا خالق اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے عطا فرمائی ہیں آپ کو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں،
اور قرآن عظیم بھی۔ سورہ حجر آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ حضرات سیدنا عمر، سیدنا علی ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور یہی قول حضرات قتادہ، عطا، حسن، سعید بن جبیر سے منقول ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ نیز امام بخاری نے بھی حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ام القرآن و ام الکتاب ہی السبع المثانی والقرآن العظیم۔ حضرت ابن عباس نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ اسے نماز میں دہرایا جاتا ہے اور ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی مذکور ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ مثانی جمع ہے، اس کا واحد مسناتن ہے جو اس میں ظرف ہے، یا مسنیتن ہے جو اس میں فاعل ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو جو نعمت لازوال بخشی ہے اس کی عظمت کا یہ نادان کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو سورہ فاتحہ بخشی اور قرآن عظیم جیسی بابرکت کتاب مرحمت فرمائی۔ سورہ حجر آیت نمبر 88۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ ترجمہ: اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان اموال کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے ان کے مختلف طبقوں کو، اور رنجیدہ خاطر بھی نہ ہو ان کی گمراہی پر، اور نیچے کیجیے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 88 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس نعمت عظمیٰ کے ساتھ اس گنجے شائگاں کی موجودگی میں یہ دولت دنیا اس قابل ہی کب ہے کہ آپ اس کی طرف نظر التفات کریں۔ جس کے پاس کوہ نور کا ہیرا ہو وہ بھی کبھی کوڑیوں کی طرف دیکھتا ہے، خواہ ان کوڑیوں کے ڈھیر ہی کیوں نہ لگے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ جس شخص کو دولت قرآن بخشی گئی اور اس نے کسی دنیا دار کو دیکھا اور اس کے سیم و زر کو نعمت قرآن سے افضل خیال کیا تو اس نے بڑی بے انصافی کی۔ اس نے عظیم المرتبت چیز کو حقیر جانا اور ایک حقیر چیز کو بڑا خیال کیا۔ عام انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کتنا مفید اور طمانینت بخش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، اپنے سے برطرف کی طرف نہ دیکھو۔ اس طرح جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمائی تم اسے حقیر جاننے کی غلطی سے محفوظ رہو گے۔ آیت میں ازواج منہم کا لفظ غور طلب ہے۔ صاحب لسان العرب نے لفظ زوج کے دیگر معنی بیان کرنے کے ساتھ اس کا یہ معنی بھی تحریر کیا ہے، الزوج الصنف من کل شیء، ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 88 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں ان کی گمراہی پر۔ اے محبوب، آپ ان نادانوں کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ ان کے لیے غمزدہ ہوں، انہوں نے دانستہ اپنے لیے گمراہی کو پسند کر لیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 88 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نیچے کیجیے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے۔ کافروں سے اعراض کرنے کا حکم دینے کے بعد مومنوں کی طرف خصوصی توجہ فرمانے کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے اپنے پروں کو نیچا کریں، وہ پر جن کے لیے عرش کی بلندیاں بھی سمٹ آتی ہیں اور لامکاں کی رفتیں بھی سرنگوں ہو جاتی ہیں، ان پروں کو نیچا کیجیے تاکہ آپ کے غلام بھی آپ سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں۔ آیت کے حصے میں جو مٹھاس اور معنویت ہے اسے اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 89۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: اور فرمائیے کہ میں تو بلا شبہ ایسے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورہ حجر آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ نذیرن کا مفعول عذاب ہے جو محذوف ہے، کما انزلنا اس مفعول محذوف کی صفت ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 90۔ کما انزلنا علی المقتسمین۔ ترجمہ: جیسے ہم نے اتارا ان بانٹنے والوں پر۔ سورہ حجر آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ مقاتل اور فرا نے کہا ہے کہ یہ 16 آدمی تھے جنہیں ولید بن مغیرہ حج کے دنوں میں مکہ کے مختلف راستوں اور گھاٹیوں پر مقرر کر دیا کرتا تھا، جن کا کام یہ تھا کہ ہر آنے والے کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد ظن کرتے اور انہیں کہتے کہ خبردار اس شخص کے فریب میں نہ آنا جس نے ہم میں سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کبھی کہتے وہ تو مجنون ہے، کبھی کہتے وہ تو بڑا جادوگر ہے، کبھی شاعر اور کاہن بتلاتے۔ لوگوں کو کہتے کہ اگر ہماری بات پر اعتبار نہ ہو تو ولید بن مغیرہ سے پوچھ لینا جو مکہ کا سردار ہے۔ ولید خود مسجد حرام کے دروازے پر بیٹھ جاتا
وہ لوگ جب اس سے ان باتوں کے متعلق دریافت کرتے تو وہ طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کی زوردار تائید کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بڑی رسوا کن موت سے دوچار کیا۔ انہیں مقتسمین اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے راستے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ ہر شخص اپنے مقرر راستے پر بیٹھ کر حضور کے خلاف زہر افشانی کرتا، اور بعض نے کہا ہے کہ مقتسمین یہ لوگ ہیں: آس بن وائل، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، نضر بن حارث، امیہ بن خلف اور منبہ بن حجاج۔ سورہ حجر آیت نمبر 91۔ الذین جعلوا القرآن عضین، ترجمہ: جنہوں نے کر دیا تھا قرآن کو پارا پارا۔ سورہ حجر آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ یہ آیت مقتسمین کی صفت ہے۔ عیدین جمع ہے، اس کا واحد عیدتن ہے جس کا معنی ہے ٹکڑا۔ عرب کہتے ہیں جب کسی شے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو ہر ٹکڑے کو عیدتن کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس آیت پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو اور جو ان کی منشا کے خلاف ہو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس طرح بعض آیات کا انکار ان کے اس ایمان کو بھی ملیا میٹ کر دیتا ہے جو وہ بعض آیات پر لائے تھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 92۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ترجمہ: پس آپ کے رب کی قسم ہم پوچھیں گے ان سب سے۔ سورہ حجر آیت نمبر 93۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ترجمہ: ان اعمال کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ حجر آیت نمبر 93 کی تفسیر۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم ہم ان سب لوگوں سے ان کے کرتوتوں کے متعلق باز پرس کریں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 94۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ترجمہ: سو آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے۔ سورہ حجر آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو برملا لوگوں کے سامنے بیان کیجئے اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے۔ فَاصْدَعْ کا معنی ظاہر کرنا اور صدع کا معنی چیرنا ہے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر عام اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ سورہ حجر آیت نمبر 95۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ترجمہ: ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 95 کی تفسیر۔ آپ کسی کافر سے خائف نہ ہوں، آپ پر جو زبان تان دراز کرے گا، جو گستاخی کی جرت کرے گا اور جو مذاق کرے گا ہم خود ان کو سنبھال لیں گے، ان کا شر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہتان اور افتراء کا طوفان برپا کرنے والے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں داؤ پر لگانے والے، یا تو حلقہ بگوش اسلام ہو کر پروانہ وار اس پر نثار ہونے لگے، یا انہیں ایسی رسوائی اور ذلت سے دوچار کر دیا گیا کہ آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد مکہ کے یہ 5 رئیس ہیں جو اسلام کی مخالفت اور حضور کی دل آزاری میں سب سے پیش تھے: ولید بن مغیرہ، آس بن وائل، ابو زمع، اسود بن عبد یغوث اور حارث۔ ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کی موت سے ہلاک کیا۔ سورہ حجر آیت نمبر 96۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، ترجمہ: جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا، سو یہ حقیقت حال کو ابھی جان لیں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 96 کی تفسیر۔ مستہزئین کی صفت ہے یا مبتدا ہے اور فسوف یعلمون اس کی خبر ہے، یعنی یہ مذاق کرنے والے وہ بدبخت اور بد نصیب لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے علاوہ اپنے بتوں کو بھی الہ سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں فرما دیا کہ انہیں اپنی گمراہی کی پوری پوری سزا ملے گی۔ سورہ حجر آیت نمبر 97۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ترجمہ: اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 98۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ترجمہ: سو آپ پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں سے۔ سورہ حجر آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب خلق خدا کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات سے لبریز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کی گمراہی اور اس پر ان کے اصرار کو دیکھتے تو دل درد سے بھر جاتا اور شدید قسم کی
گھٹن محسوس ہونے لگتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اس غم و اندوہ سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ تلقین فرما رہے ہیں کہ جب ان کی نافرمانی اور کجروی کے باعث آپ غمگین ہو جائیں تو اسی وقت اپنے رب قدوس کی تسبیح اور اس کی حمد میں مشغول ہو جایا کریں اور اپنا سر نیاز اس کی بارگاہ سمدیت میں جھکا دیا کریں۔ غم و اندوہ کے بادل خود بخود چھٹ جائیں گے، دل کی افسردگی اور گھٹن دور ہو جائے گی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی تو حضور فوراً نماز میں مصروف ہو جاتے۔ ہم غلاموں کے لیے بھی رنج و غم سے نجات پانے کا یہی مؤثر ذریعہ ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 99۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس الیقین۔ سورہ حجر آیت نمبر 99 کی تفسیر۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے، یعنی اے محبوب مکرم، عبادت کا یہ سلسلہ پورے ذوق شوق کے ساتھ اس وقت تک جاری رہے جب تک اس دار فنا سے رحلت کا پیغام نہ آ جائے، جب تک آنکھ جھپک رہی ہے، نبض چل رہی ہے، میری یاد ہوتی رہے۔ میرے ذکر اور عبادت کا چراغ روشن ہے اور بندگی کا حق بھی یہی ہے کہ تا دم واپسی دل اپنے معبود برحق کے ذکر سے سرشار رہے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک حتی یأتینا الیقین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر 14ویں پارے کا چھٹا رکوع مکمل ہوا، یہاں پر 14ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ حجر مکمل ہوئی۔